ختم ہو گئی بات. سارے والا مل کے والا حیدری. آخری جملہ اجازت. اللہ کے ہیں دو کام. ایک درود. قبلہ آپ نے اور میں نے مل کے مسجدوں کی دیواروں پہ پہلی آیت لکھی ہوئی ہے. پہلی آیت مسجدوں کی دیواروں پہ. وسیم بھائی پہلی آیت مسجدوں کی دیواروں پہ لکھی ہوئی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پہلی آیت تو لکھی ہوئی ہے, اس سے اگلی آیت لکھوانی ہے. اس سے اگلی آیت ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو ایذا دیتا ہے اللہ کو اللہ کے رسول کو, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذاب مہینہ, اس کے اوپر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں. اب سوچو اللہ کرتا کیا ہے؟ درود پڑھتا ہے, لعنت کرتا ہے. درود کب سے پڑھ رہا ہے؟ جب سے ہے. لعنت کب سے کر رہا ہے؟ جب سے ہے. درود کب تک پڑھے گا؟ جب تک رہے گا. لعنت کب تک کرے گا؟ جب آخری جملہ. ہاں آخری جملہ اور اجازت. درود کن پہ ہے؟ ہاں ایک منٹ رکنا, میرا جملہ نہ ضائع ہونے پائے. درود اللہ ان پہ پڑھتا ہے جن کو مانتا ہے. بڑا یار میں تو توکھے جو مارے گیا کہ سرگودے دا مجمع بڑا بریک ہوندا ہے. مجھے پتہ ہوندا تساں گل نہیں سمجھنی, میں ادارے جو پوری بس بھر کے لے آندا. حد ہو گئی ہے. میڈی وڈی کائنات دی گل کیتی ہے, جملہ ٹاڈے سرا تو گزر کے نجف دی سیل کر رہے ہیں. میری تقریر دا آخری جملہ ہے. درود اللہ ان پہ پڑھتا ہے جن کو مانتا ہے. لعنت کن پہ کرتا ہے؟ جو اس کے مانے ہوں کو نہ مانے. اور اللہ جنہیں مانتے ہیں انہیں منوا کے کہہ رہا ہے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. شکر ہے یا حسین تیرا اذان بچ گئی ہے. شکر ہے تیرا. زندگی کی کمائی نے دین اسلام کو بچا لی. بس آخری جملہ اجازت. اگر مصائب تمہیں رلانے کے لیے پڑھوں تو میں لانتی ہوں. تمہیں رلانے کے لیے نہیں, اس بی بی کو پرسہ دینے کے لیے مصائب پڑھتا ہوں جو ترستی رہی ہے رونے کے لیے. یار میں بڑا ملنگ قسم کا انسان ہوں. ایک بات ذہن میں رکھنا, سوٹ ووٹ پہننا میری مجبوری ہے. میں بڑے عقیدے والا آدمی, بڑے عقیدے والا آدمی. سنیوں مذاق نہ سمجھا کرو غم حسین میں رونا. ظفر گوندل صاحب میں پہلے مصائب نہیں پڑھتا تھا, صرف اس لیے پڑھتا تھا کہ میں مصائب پڑھتا تھا تو اہل سنت احباب کہتے تھے یہ مصائب پڑھتے ہیں سلطانی صاحب, یہ شیعہ ہیں, شیعہ مصائب پڑھتے ہیں. میں اپنے اوپر شیعہ کا لیبل لگنے کے ڈر سے مصائب نہیں پڑھتا تھا. مجھے ایک مومن کا فون آیا, اس نے سلطان صاحب ٹائم چاہیے. میں نے ڈائری کھولی, قول معصوم لکھا ہوا تھا. میں نے وہ قول معصوم پڑھا, میرے ضمیر نے مجھ پہ ملامت کی. اس نے کہا جس حسین کا صدقہ تو کھاتا ہے, اگر اس حسین کا مصائب نہیں پڑھنا نا تیرے جینے کا فائدہ نہیں. قول سنو گے, سن کے دعا کرنا, دعا نہ کر سکے تو رونے کی کوشش کرنا, رونے کی کوشش نہ کر سکے تو ہائے ضرور کہنا, ہائے نہ کہہ سکے تو سر نیچے کر کے بیٹھ جانا, ادھر ادھر دیکھنا مت. تیرے میرے چھٹے امام کا قول لکھا ہوا تھا, جو بندہ یہ چاہتا ہے نا ہماری دادی زہرا پہ احسان کرے, جو بندہ یہ چاہتا ہے ہماری دادی زہرا پہ احسان کرے, کیا کرے؟ نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, زکوٰۃ دے. کہا نہیں, بس حسین پہ روئے. کیوں؟ امت نے آل نبی کو اجر رسالت میں رونا بھی نہیں دیا. تقریر میری ختم. چند جملے اپنی عبادت کے لیے, صرف اس لیے کہ میری عبادت اپنی مکمل ہو جائے. میں کسی اور کا ٹھیکیدار نہیں, صرف اپنی عبادت کے لیے. دعا کیا کرو مالک ہمیں غم حسین میں رونے کی توفیق.
नौजवानों, गमे हुसैन के अंदर रोने का अजर भी उम्मत ने नहीं दिया। क्या मांगा अल्लाह ने? इल्लल मुवद्दा था, सलामत हो कि जो नबी के करीबी हैं उनसे मुवद्दत करो। पता है उम्मत ने मुवद्दत कैसे की? ऐसी मुवद्दत की कि नबी की बेटी जब तक जिंदा रही रोती रही। बुखारी शरीफ किताब कसबुल माल जिल्द नंबर 2। आलम दीन मेरे पास बैठा है, किताब ले आओ, ना दिखाऊं जो सजा चोर की वो मेरी, अजरो को मल्लाह हाय कह के रोने वाले, खुदा तेरी इबादत को कबूल करे, खुदा सवाए गमे हुसैन के कोई गम ना दे। मैं आया हूं यहाँ पे, मैं मिंबर हुसैन पे बैठा हूं। झूठा बंदा इस मिंबर पे आ नहीं सकता, इस मिंबर के करीब बैठ नहीं सकता, उसे विलाय आले मोहम्मद मिल नहीं सकती। बानी मजलिस जो किबला ने मुझे तारुफ कराया, उसने किबला 4 मरतबा कम अज कम मुझे कहा है, सुल्तानी साहब अर्ज है आपसे। मैंने कहा भाई हुक्म करो। कहते जाकिर मौलवियों की फरमाइश होती है, मेरी बेटी है छोटी सी, उसको पता चला है आप आ रहे हैं, उसने कहा है आप आ जो रहे हैं तो आप वो बात करें जिस बात पे भलवाल शहर के अंदर शिया सुन्नी मातम करने शुरू हो गए थे। मैंने उससे पूछा कौन सी बात? उसने जो बात कही है उस बेटी की फरमाइश समझते हुए मैं वो बात पढ़ने लगा हूं। हालांकि वो बात पढ़ना मैंने बंद कर दी है इसलिए कि बाज मोमन बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं उस बेटी की वजह इसलिए कि बेटियों की फरमाइश पूरी की जाती है। अगर बेटियों की फरमाइश पूरी ना की जाए तो बाप के दिल में हसरत रहती है कि मैंने अपनी बेटी के मैंने किताबों में पढ़ा है 4 साल की सकीना शाम गरीबा की रात बाबा के करीब आके फरमाइश करके कहती है, बाबा मैंने सारी जिंदगी तेरे सीने पे सोई हूं, तेरे सीने पे सोने की वजह से तुम्हें सुकून मिलता था। बाबा आज मेरी फरमाइश है अपने सीने पे जगह बना, मैंने तेरे सीने पे सर रख के सोना है। अज़ादाराने इमाम मज़लूम यकीन जानो, हुसैन इब्न अली ने जब बेटी की फरमाइश सुनी ना, हुसैन इब्न अली ने सोचा मेरे सीने में तीर इतने हैं, मैं बेटी को कहां सुलाऊं। हुसैन इब्न अली ने तीर निकालने शुरू किए, एक निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, बेटी की फरमाइश है ना। निकालते निकालते हुसैन इब्न अली थक गए, बेटी थी रहा ना गया, हाथ बांध कहती बाबा तू तीर ना निकाल, मैं तेरे पाँव में सो जाऊं।